کیا ہے؟ کیوں تمہیں خبر نہیں کہ تم انسان ہو؟ تم انسان ہو، کسی کے پیدا کردہ ہو، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، اس لیے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ اب میں جانتا ہوں کہ اس کی قدر کیا ہے، اب میں جانتا ہوں اس کی قدر کیا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ جس قدر کی میں بات کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اب ہزاروں کا لفظ جو ہے نا عربی گرامر میں جائیں، یہ ہمارے ہزار نہیں ہے، یہ اللہ کے ہزار ہے، کہ یہ جو رات جس میں ہم بیٹھے ہیں، جس کو ہم نے زندہ کیا ہوا ہے، یہ ہمارے فکر میں نہیں ہے۔ مگر یاد رکھ لیں کہ جبرائیل امین جملہ ملائکہ سماوات کو لے کر اس دنیا میں نازل ہو چکے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ جو مسجدیں اللہ کے ذکر سے آباد ہیں وہ فرشتوں کی ڈپٹیاں لگ جاتی ہیں کہ اپنی اپنی مسجد کو راستہ لو اور اس میں جا کے بیٹھ جاؤ، اس میں جا کے بیٹھ جاؤ، بلا تشبیہ اور بلا مثال۔ کروڑ فرشتے آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، آپ کو اور مجھ کو خبر نہیں ہے۔ کیوں خبر نہیں ہے؟ کہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے مومنو اگر تم استقامت پہ آ جاؤ تو تمہیں فرشتے راستے میں تم سے مصافحہ کریں۔ اگر تم استقامت اختیار کر لو تو اللہ پاک فرشتوں کو نازل فرمائے کہ تم سے مصافحہ کریں۔ اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ انسان انسانیت سے ہے اور بندہ بولیے بندگی سے۔ حضرات محترم، ہر ایک چیز کی روح ہوتی ہے، ایک اثر ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ رمضان اور جو قرآن ہے نا اس کا جو آپس میں ساتھ ہے یہ جسم اور روح کا، جسم اور روح، ذرا زور سے، روح کا۔ جسم کے اندر سے اگر روح نکال لی جائے تو کیا جسم رہتا ہے؟ جی نہیں رہتا۔ جب جسم سے روح ہی نکل گئی تو نام ہی بدل جاتا ہے، اسے ڈیڈ باڈی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی بات ہے نا، تو پتہ یہ چلا کہ روح جو ہے اصل ہے، روح کے بغیر جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب جنازہ جاتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے فلاں بندہ آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ میت آ گئی، جنازہ آ گیا، نام ہی تبدیل ہو جائے گا۔ تو روح کے ساتھ بدن کا تعلق ہے۔ جی اب رمضان کا اور قرآن کا جو تعلق ہے یہ جسم اور روح کا ہے، جسم اور روح کا ہے۔ رمضان میں اگر آپ نے قرآن کو پا لیا گویا آپ نے روح کو پا لیا، اور اگر آپ نے رمضان میں قرآن نہ پایا تو آپ کے اندر بھی روح رمضان والی داخل نہیں۔ وہ فضائے کرام سے ہم نے قرآن سنا، انہوں نے سنایا، رمضان کو دن کو روزہ رکھا پیاس کے ساتھ اور رات کو اللہ کا کلام سنا، تو پتہ یہ چلا رمضان کو بھی پایا اور رمضان کی روح کو بھی ہم نے پا لیا۔ اب جس نے یہ چیزیں پا لی اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا بولیے اجر کیا ہے؟ یہ آج نئے چہرے ہیں، باتیں حدیث پہ روزانہ میں تھوڑی بہت گفتگو کرتا رہتا ہوں، آج نئے چہرے آئے ہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روح کیا ہے۔ ہماری جو روح ہے یہ روح نہیں، رمضان کی روح کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اپنی قبر سے اٹھے گا، اپنی قبر سے اٹھے گا، فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، پکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کریں، اس کے منہ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تمام محشر والے حیران ہو جائیں گے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، جنت ابھی عطا نہیں ہوئی اور جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا اے میرے فرشتوں یہ جانتے ہو کون ہے؟ یہ محمد عربی کی امت کا ایک روزے دار ہے۔ سبحان اللہ، ذرا بیان دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ روزے دار ہے، نہیں، میرے نبی کی امت کا روزے دار ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا نا کہ روزے دار کی جو بدبو ہے جنت کی خوشبو ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں اس کو اس طرف لے جاؤ، اس وقت
محشر میں ہر بندہ کرا رہا ہوگا، ہر بندہ ڈر رہا ہوگا. آج وہ کسی کا دن نہیں ہوگا. مالک یوم الدین، وہ میرا دن ہے. وہ بولیے میرا دن ہے. ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، مگر کچھ لوگ اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے. دسترخوان بچھا ہوا ہے. آج آپ مہمان اور میں میزبان بنتا ہوں، مگر قربان جائیں وہ دن ہوگا جہاں پر اللہ میزبان ہوگا، آپ اس کے مہمان ہوں گے. آپ اس کے مہمان ہوں گے. کیسے مہمان ہوں گے؟ کہ روزے دار ہوں گے، نہ غم ہوگا نہ دکھ ہوگا. اللہ پاک خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو شراب طہورہ پلائے. یہ ہے رمضان جس کی آپ سٹرگل کی ہے، اور آج لیلۃ القدر میں آ گئے. حضرات محترم، وہ ایک ایک عمل نوٹ فرما رہا ہے، ایک ایک عمل جو آپ عمل کر رہے ہیں اللہ پاک نوٹ فرما رہا ہے. یہ فرشتے ہر ایک چیز لکھ رہے ہیں، کرام کاتبین ہر ایک چیز لکھ رہے ہیں. آپ سارا دن بھوکا رہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حلال کردہ چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، مگر ایک حدیث میں آتا ہے صوم لی، روزہ میرا ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا. سبحان اللہ. کیا نماز کا اجر رب نہیں دیتا؟ جی حج کرنے جاتے ہیں، اس کا اجر رب نہیں دیتا؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اس کا اجر کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے. مگر جب حج پہ جاتے ہیں تو سب آپ کو جانتے ہوتے ہیں آپ حج کرنے جا رہے ہیں. مگر کوئی نماز پڑھنے آئے تو نمازی آپ کو جانتے ہوں گے کہ نماز پڑھنے آئے ہیں. صدقہ خیرات کریں گے تو جس کو دیں گے وہ جانتا ہوگا کہ مجھے صدقہ دیا گیا ہے. قربان جائے روزے کی مثال یہ ہے، وہ یہ بندہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے. سبحان اللہ. بندہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے. ایک حدیث میں نے سنا دی، اب دوسری حدیث پہ غور کیجئے گا. یہ فرمایا کہ روزہ میرا ہے اور اس کا اجر میں دوں گا. اب دوسری حدیث پہ آ جائیں، امام مسلم اور امام ترمذی نے لی ہے. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اللہ فرماتا ہے روزہ میرا ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روزہ میرا ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں. کون ہے؟ جو تو پوری جہانوں کو پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، تمام جہان اس کے ہیں. حضرات محترم، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ متقی بن جاتے ہیں، انہیں ہدایت مل جاتی ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو متقین ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے اللہ پاک فرماتا ہے اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. بلا تشبیہ اور بلا مثال. غلام احمد قادیانی کس کو پڑھ کے گمراہ ہوا؟ سجاد کس کو پڑھ کے گمراہ ہوا؟ تسلیمہ نسرین کس کو پڑھ کے گناہگار ہوئی؟ قرآن کو پڑھ کے. اسی سے ہدایت پاتے ہیں اور اسی سے بولیے زور سے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ قرآن ہے. تاجدار کائنات مکہ میں پیدا ہوئے، ابو بکر امام